تمہارے گرو ناگراج کا قاتل بھی یہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم ان کی سیوا کیسے کرتے ہو۔ لیکن یہاں نہیں، پہلے انہیں باندھ کر جیپ میں ڈالو، باقی کام ہم جے پور پہنچ کر کریں گے۔ ان کی سیوا تو میں ایسی کروں گا بیلا رانی کہ یہ کئی جنموں تک رانا رتلام سنگھ کو یاد رکھیں گے، رانا نے کہا اور خنجر کمر پر باندھے ہوئے پٹے میں چمڑے کے ہولسٹر میں اڑس لیا اور جیپ کے دوسری طرف چلا گیا۔ جیپ میں رسیاں پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک رسی اٹھا کر رتنا کے سامنے آ گیا۔ ارے بیلا رانی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ چھوکری تو بڑے گجب کی ہے، اس کو تو ہمارے کھاتے میں ڈال دو، یہ تمہارے ہی کھاتے میں جائے گی۔ بیلا نے جواب دیا، فی الحال اس کے ہاتھ پیر باندھ کر جیپ میں ڈال دو۔ پلٹ کے کھڑی ہو چھوکری اور ہاتھ نیچے کر لیو۔ رانا رتلام سنگھ رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے غرایا۔ رتنا نے گہرا سانس لیتے ہوئے گردن پر رکھے ہوئے دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے۔ اس کے چہرے پر شدید تناؤ تھا اور آنکھوں میں بھری ہوئی وحشت صاف نظر آ رہی تھی۔ تمہارے چہرے پر خوف، مجھے حیرت ہے، بیلا کہتے ہوئے قریب آ گئی۔ یہ بات اس نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ تم تو بہت بہادر ہو، تم نے تو اس سورما کے ساتھ مل کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اگر تم بچ کر نکل جاتی تو مجھے افسوس ہوتا۔ رانا تم جیسی حسین عورتوں کی سیوا کرنے میں بڑا ماہر ہے، یہ عورتوں کی سیوا کے بڑے بڑے آسن جانتا ہے اور شاید تم اس کے آسنوں کا مزہ چکھ چکی ہو، رتنا نے جواب دیا۔ بیلا کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے کاراکوف بائیں ہاتھ میں پکڑ لی اور رتنا کو تھپڑ مارنے کے لیے اس کی طرف لپکا۔ میری آنکھوں میں ایک دم چمک سی ابھر آئی۔ بیلا نے خود ہی ایک موقع فراہم کر دیا تھا اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے طاقتور اسپرنگ کی طرح اچھلا۔ میرے پیر کی ٹھوکر بیلا کی رائفل والے ہاتھ پر لگی۔ رائفل اس کے ہاتھ سے گری نہیں، لیکن بیلا لڑکھڑا گئی۔ وہ رتنا کو تھپڑ مارنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے بڑی پھرتی سے دوسرا ہاتھ بھی رائفل پر جما دیا، لیکن میں نے اسے رائفل سیدھی کرنے کا موقع نہیں دیا۔ دوسری طرف رتنا نے بھی اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ خاصی قداور عورت تھی۔ اس نے اچھل کر رانا رتلام سنگھ کے منہ پر سر کی زوردار ٹھوکر مار دی۔ ٹکر رانا کی ناک پر لگی تھی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی ناک پر پہنچ گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے رتنا کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر صرف ساڑی کا پلو اس کے ہاتھ میں آ سکا۔ رتنا دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دے کر چکراتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ رانا نے اب ساڑی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور رتنا کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، مگر اسے شاید اس کی پرواہ نہیں تھی۔ رتنا اپنی جگہ پر کھڑی لٹو کی طرح گھوم رہی تھی، جس سے اس کی ساڑی کے بل کھلتے چلے گئے۔ آخر میں ساڑی اس کی ٹانگوں میں الجھ گئی اور وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ ساڑی پوری کی پوری رانا کے ہاتھ میں آ چکی تھی، جسے اس نے ایک طرف پھینک دیا۔ تمہارے کو تو میں کچا کھا جاؤں اور ڈکار نہ لوں چھوکری۔ رانا غراتا ہوا رتنا کی طرف بڑھا۔ میں بیلا میں الجھا ہوا تھا۔ ہم دونوں میں رائفل کے لیے کشمکش ہو رہی تھی۔ اس وقت بیلا میں بے پناہ طاقت آ گئی تھی۔ رائفل پر اس کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ کھینچا تانی میں ٹریگر دب گیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ رانا رتلام سنگھ کی چیخوں کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ رائفل سے نکلنے والی گولیوں نے اس کے ایک پیر میں سوراخ کر دیے تھے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا تھا، مگر گرتے ہوئے بھی اس نے رتنا کو گرفت میں لینے کی کوشش کی تھی، مگر رتنا بڑی پھرتی سے لوٹ لگا کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اگر رتنا اس کی گرفت میں آ جاتی تو وہ اس کی گردن ہی مروڑ دیتا۔ رانا کے غالباً دائیں پیر پر کم از کم 2 گولیاں لگی تھیں۔ یقیناً ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی ہوں گی۔ اس کی ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ بڑا ہٹلا ثابت ہوا تھا۔ اتنی تکلیف کے باوجود اٹھ کر دوبارہ رتنا کی طرف لپکا۔ رتنا بھی اب پوری طرح فام میں تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ معمولی سی سستی یا غفلت اسے موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ رانا رتلام سنگھ کڑیل جوان تھا۔ ناک پر لگنے والی ٹکر اور پیر میں لگنے والی گولیوں نے اسے مفلوج نہیں کیا تھا۔ وہ اٹھ کر غراتا ہوا ایک بار پھر رتنا کی طرف لپکا۔ رتنا نے ایک مرتبہ وہ حربہ استعمال کیا جو کسی بھی مرد کو کچھ دیر کے لیے تو مفلوج کر سکتا تھا۔ اس کے پیر کی ٹھوکر بڑے زور سے رانا کی ٹانگوں کے بیچ میں لگی۔ اس مرتبہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلا اٹھا اور وہ دوہرا ہوتا چلا گیا۔ پگڑی بھی کھل کر گلے کا ہار بن گئی تھی۔ رتنا نے اس کی پگڑی کو گردن پر بل دے کر دونوں طرف سے پکڑ لیا اور اسے کھینچنے لگی۔ بیلا میرے لیے عذاب جان بنتی جا رہی تھی۔ میں نے رائفل تو اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دی تھی، مگر وہ جونک کی طرح مجھ سے لپٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے نوکیلے ناخنوں سے میری گردن پر کچھ خراشیں بھی آ گئی تھی، جن میں شدید جلن ہو رہی تھی۔
اور پھر بیلا نے میرے خلاف بھی وہی حربہ استعمال کیا جو رتنا نے رانا کے خلاف استعمال کیا تھا۔ میری ٹانگوں کے بیچ میں لگنے والی ٹھوکر بڑی قیامت خیز ثابت ہوئی۔ میں بری طرح چیخ اٹھا۔ بیلا نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ ملا کر کسی ریسلر کی طرح میری گردن پر زوردار 2 ہتھڑ مار دیا۔ میں منہ کے بل نیچے گرا۔ میرا خیال تھا بیلا مجھ پر اس طرح کا کوئی دوسرا وار کرے گی، لیکن وہ حملہ کرنے کے بجائے 2-3 گز دور پڑی ہوئی رائفل کی طرف لپکی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی چیخ سن کر میں چونک گیا۔ رتنا نے میری چیخ سن لی تھی اور پھر اس نے بیلا کو رائفل کی طرف لپکتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ رانا کو چھوڑ کر بیلا کی طرف لپکی اور اسے آدھے راستے ہی میں جا لیا۔ رتنا کی ٹکر لگنے سے بیلا لڑکھڑا کر پتھروں پر گری اور اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ نے ہی مجھے اس کی طرف متوجہ کیا۔ رتنا نے بیلا کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے ایک زوردار ٹھوکر رسید کر دی اور لپک کر رائفل اٹھا لی۔ اب کوئی حرکت کی تو بھون ڈالوں گی گولیوں سے۔ رتنا بیلا کو رائفل کی زد پر لے کر ہرائی۔ میں بھی اس وقت تک سنبھل چکا تھا۔ پہلے میں نے بیلا کی طرف دیکھا اور پھر رانا کی طرف دیکھتے ہی چیخ اٹھا۔ رانا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے خنجر کو نوک کی طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ رتنا پر خنجر پھینکنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ رتنا بچو، میں چیخا۔ رتنا بڑی پھرتی سے ایک طرف جھک گئی اور خنجر زن کی آواز سے اس کے قریب سے گزر گیا۔ رتنا فوراً ہی سنبھل گئی۔ اس نے رائفل رانا کی طرف اٹھا کر ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاتی ہوئی کئی گولیاں رانا کے جسم کے مختلف حصوں میں پیوست ہو گئیں۔ اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ بڑی خوفناک تھی۔ بیلا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پھر سے دوبارہ زمین پر گر گئی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بازی پلٹ گئی تھی۔ چند منٹ پہلے ہم اس کے رحم و کرم پر تھے، لیکن اب وہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھی تھی۔ رتنا نے جس بے رحمی سے رانا رتنام سنگھ کو گولیوں سے چھلنی کیا تھا، اس نے بیلا کو بھی دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے رتنا کو پہلے بھی لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج دن میں تو سیتا سے اس کی دھواں دار قسم کی فائٹ ہوئی تھی، مگر وہ عورتوں کی لڑائی تھی۔ اور اب رتنا نے جس طرح رانا کو رگیدا اور گھسیٹا تھا وہ قابل تعریف تھا، اور میں یہ کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کروں گا کہ میری نئی زندگی رتنا ہی کی مرہون منت تھی۔ اگر وہ وقت پر کارروائی کر کے رائفل پر قبضہ نہ کر لیتی تو اس وقت ہم زمین پر پڑے ہوتے اور بیلا ہم سے حساب کتاب کر رہی ہوتی، اور رانا رتنا کا جو حشر کرتا وہ تو میں جانتا ہی تھا۔ وہ جے پور پہنچنے کا انتظار نہ کرتا بلکہ اسی جگہ رتنا کے بخیے ادھیڑ دیتا۔ میری ناف کے نچلے حصے میں اب بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ کم بخت بیلا نے بڑی زوردار ٹھوکر ماری تھی۔ میں اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا چند قدم دور تک گیا اور پھر واپس آ گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر چلنے سے میری حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ تم خوش قسمت ہو کہ رتنا نے رائفل کا رخ تمہاری طرف نہیں کر دیا، میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ یہیں پڑی رہو گی یا ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ میرا تو خیال ہے اسے بھی یہیں ختم کر دیا جائے۔ بیلا سے پہلے رتنا بول پڑی۔ اس کا قصہ ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ پھر بچ کر نکل گئی تو ہمارے لیے اسی طرح قدم قدم پر دشواریاں پیدا کرتی رہے گی۔ اس نے رائفل کا رخ بیلا کی طرف کر دیا اور انگلی ٹریگر پر رکھ لی۔ نہیں رتنا، میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، یہ ہماری زندگی کی ضمانت ہے، قدم قدم پر ہمارے کام آئے گی۔ ابھی تک ہم ڈینجر زون میں ہیں۔ خطرے سے نکلنے کے بعد کوئی مناسب موقع دیکھ کر ہم اسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ بیلا کے چہرے پر خوف کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے۔ اس نے پہلے رتنا کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اب تک یہ سب کچھ محض کھیل ہو رہا ہو۔ خوف کے سائے بھی اس کے چہرے سے ایک دم غائب ہو گئے تھے اور حیرت انگیز طور پر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا دیا۔ وہ اس طرح اپنے کپڑے جھاڑنے لگی جیسے یہ سب کچھ مذاق تھا۔ میں تقریباً 6 مہینوں سے بیلا سے زندگی اور موت کی آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ اس کی فطرت سے بڑی حد تک واقف ہو چکا تھا، اس کے ہتھ کنڈوں اور چالاکیوں سے واقف تھا۔ اس نے اگرچہ اس وقت ہتھیار ڈال دیے تھے مگر میں جانتا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی کوئی نہ کوئی حرکت کر گزرے گی۔ میں بڑی گہری نظروں سے اس کی حرکتوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ اس کی جیب میں کوئی پستول وغیرہ ہوگا۔ میں نے بیلا کے جسم کو اوپر سے نیچے تک ٹٹول ڈالا۔ اس کے پاس خنجر یا پستول نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں اس کے سامنے آ گیا۔ تسلی ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ اس وقت تو میں ہار مان گئی، لیکن یہ زندگی کی آخری بازی نہیں ہے۔ میں جیون کے آخری لمحوں تک مزاحمت جاری رکھوں گی۔ تمہیں اپنے دیش کی سرحد سے نکلنے نہیں دوں گی، لیکن کاش تم ہمارے آدمی ہوتے۔ آخری بات کہتے ہوئے
اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ دوسروں کو پیار، محبت اور اخلاق سے اپنا بنایا جاتا ہے، دہشت گردی سے نہیں۔ میں نے جواب دیا، اگر تم لوگ خلوص نیت سے ہمارے ملک کے وجود کو تسلیم کر لیتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ ہم ایک دوسرے کی دشمنی میں اپنی توانائی ضائع نہ کر رہے ہوتے، یہ ساری توانائیاں اپنے اپنے عوام کو خوشحال بنانے میں صرف ہوتی تو آج برصغیر کے ان دونوں ممالک کو سپر پاورز تسلیم کر لیا گیا ہوتا۔ لیکن تمہاری سرکار نے ہمارے وجود کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور شروع ہی سے ہمارے وجود کو مٹانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تقریر اچھی کر لیتے ہو، بیلا نے کہا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ انہی ویران پہاڑیوں میں زندگی گزارنا چاہتے ہو کیا؟ پروگرام یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو گی، میں نے کہا، مگر اس طرح نہیں۔ مجھے اب تم پر اعتبار نہیں رہا، بلکہ شروع ہی سے تم پر اعتبار نہیں تھا۔ ہاتھ پیر باندھ کر تمہیں جیپ میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر میں تمہیں رتنا کے حوالے کر دوں تو یہ شاید تمہیں ایک منٹ بھی زندہ رکھنا پسند نہ کرے۔ تم میری بدترین دشمن ہو، مجھے اس عذاب میں مبتلا کرنے میں تمہارا بڑا ہاتھ ہے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ میں تمہیں جان سے نہیں مارنا چاہتا، یا کم از کم اپنے ہاتھوں سے یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا کہ تمہارا کیا کیا جائے۔ فی الحال تو میں تمہارے ہاتھ پیر باندھنا چاہتا ہوں۔ میں نے جیپ سے وہی رسی اٹھا لی جس سے رانا رتنام سنگھ رتنا کو باندھنا چاہتا تھا۔ پہلے میں نے بیلا کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے اور اسے اٹھا کر جیپ کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا اور اس کے پیر باندھنے لگا۔ میری ایک آفر ہے ناجی، بیلا نے کنکھیوں سے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ اس حرافہ سے پیچھا چھڑا لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ پاکستان بھی جا سکتی ہوں۔ حفاظت سے سرحد پار کرانا میرا کام ہے، میں فی الحال زندگی کی سرحد پار نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا۔ اگر میں چاہتی تو بہت پہلے تمہیں زندگی کی سرحد پار کرا چکی ہوتی، بیلا نے کہا، لیکن پتہ نہیں تم سے اتنا لگاؤ کیوں ہو گیا ہے کہ میں اس وقت کوئی پریم کہانی سننے کی موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور اس کے پیروں میں رسی کی گرہ لگا کر اٹھ گیا۔ میرا خیال ہے تم اس جیپ پر جانے کا ارادہ رکھتے ہو، بیلا نے کہا۔ اس گاڑی کا کیا کرو گے؟ اس نے سیتا والی کار کی طرف دیکھا۔ یہ گاڑی میری نہیں ہے، اسے یہاں چھوڑ دیا جائے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، اور میرا خیال ہے ویسے بھی یہ گاڑی اب استعمال کے قابل نہیں رہی۔ تمہاری چلائی ہوئی گولیوں نے اس کے انجن میں ضرور کوئی گڑبڑ کی ہوگی، اور میرے خیال میں اس علاقے میں سفر کرنے کے لیے جیپ سے بہتر اور کوئی سواری نہیں ہو سکتی۔ یہ پولیس کی جیپ ہے، بیلا نے کہا، تمہارے لیے کسی مصیبت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ مصیبتوں سے تو نمٹتے آئے ہیں، کوئی نئی مصیبت آئی تو اس سے بھی نمٹ لیں گے، میں نے جواب دیا اور جیپ سے اتر گیا۔ سیتا والی گاڑی کی ڈگی کھول کر میں نے سوٹ کیس نکالا اور جیپ میں بیلا کے سامنے والی سیٹ کے نیچے رکھ دیا۔ بیلا بڑے غور سے سوٹ کیس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے رتنا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ بھی کھلی جیپ تھی، یعنی بغیر چھت کی۔ انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے ڈیش بورڈ کے ڈائلز پر نظر ڈالی۔ فیول بتانے والی سوئی بتا رہی تھی کہ ٹینکی فل تھی۔ انجن سٹارٹ کر کے میں نے جیپ کو ریورس میں لیا اور کچھ پیچھے لے جا کر اسے آگے بڑھا دیا اور اسے چٹانوں کے درمیان اس راستے پر موڑ دیا جسے پہلے میں نظر انداز کر چکا تھا۔ بیلا نے ٹھیک کہا تھا، چرم پرم کی طرف جانے والا اصل راستہ یہی تھا، جو کافی کشادہ تھا۔ دو بسیں بھی آسانی سے پہلو بہ پہلو چل سکتی تھی۔ پختہ سڑک نہیں تھی، چٹانوں میں بل کھاتے ہوئے راستے کو بلڈوزر سے ہموار کیا گیا تھا۔ بعض مقامات پر چٹانیں کاٹ کر راستہ بنایا گیا تھا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک ان چٹانوں میں رہے۔ پتھریلے اور ناہموار راستے پر جیپ بری طرح جھٹکے کھا رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی بیلا بار بار اچھل رہی تھی، اس کے دونوں ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کوئی سہارا بھی نہیں لے سکتی تھی۔ کوئی زوردار جھٹکا لگتا تو وہ اپنی سیٹ پر زور سے اچھلتی اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل جاتی۔ بیلا ہی کی وجہ سے میں نے جیپ کی رفتار بھی زیادہ نہیں رکھی تھی۔ پہاڑیوں سے نکل کر ہم کھلے میدان میں آ گئے۔ میدان نہیں بلکہ ہمارے چاروں طرف ریگستان تھا، سخت اور جمی ہوئی ریت تھی، لیکن چند میل کا فاصلہ طے ہونے کے بعد علاقہ تبدیل ہونے لگا۔ اب راستے کی دونوں طرف جھاڑیاں نظر آنے لگی تھی اور فضا میں کچھ خنکی سی تھی۔ خنکی وہی ہوتی ہے جہاں پانی اور سبزہ ہو۔ سبزے کے آثار تو نظر آنے لگے تھے، آگے کہیں کوئی جھیل بھی ضرور ہوگی۔ دراصل راجستھان میں جگہ جگہ یہ قدرتی جھیلیں ہی زندگی کا باعث تھی۔ اگر یہ جھیلیں نہ ہوتی تو یہاں آبادی بھی نہ ہوتی اور شاید یہ علاقہ دنیا کا سب سے بڑا ریگستان کہلاتا۔ کیا تمہیں ایک بات پر حیرت نہیں ہوئی بیلا؟ میں نے کہا۔ ہم تقریباً 40 منٹ تک ان پہاڑیوں میں برسرے پیکار رہے
وہ جھیل اور بستی وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن کسی نے مداخلت نہیں کی۔ میرا مطلب ہے بستی کے لوگ فائرنگ کی آوازیں سن کر صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس طرف نہیں آئے۔ وہ لوگ پاگل نہیں ہیں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی بیلا نے جواب دیا، اگر پہاڑیوں میں فائرنگ دن کے وقت ہوتی تب بھی اس طرف کوئی نہ آتا، رات کے وقت کیوں آنے لگے؟ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، اس بستی میں پولیس والوں کی تعداد 2-4 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ انہیں کیا پڑی ہے کہ رات کو پہاڑیوں میں آ کر فائرنگ کی وجہ معلوم کرتے، اور بستی کے لوگ وہ تو فائرنگ کی آوازیں سن کر اپنے گھروں میں بند ہو گئے ہوں گے۔ ڈاکوؤں کے گروہ وقتاً فوقتاً بستیوں پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ ارے چھوڑو نا جی، رتنا نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اب تک خاموش بیٹھی رہی تھی۔ یہ بنیا قوم ہے ہی ڈاکو، جوڑ توڑ کی ماہر۔ جوڑ توڑ سے تو ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے۔ اگر ان کی سازشیں نہ ہوتی تو اب تک ہندوستان میں خالستان بھی بن چکا ہوتا۔ اوہو، بی مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا، بیلا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خالستان کے لیے تم سکھوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کیا ملا تم لوگوں کو؟ ذلت رسوائی کے سوا کچھ ملا؟ ہندوستان میں تم لوگوں کی جو عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور دیش سے باہر بھی رسوا ہوئے۔ رتنا نے بھی بہت سخت قسم کا جواب دیا۔ اسے بیلا کا جواب بھی سننا پڑا۔ کچھ دیر تک ان دونوں میں زبانی تکرار ہوتی رہی، پھر رتنا طیش میں آ کر اپنی سیٹ پر کھڑی ہو گئی اور رائفل کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس کا بٹ زور سے مار دیا۔ بیلا کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ سیٹ سے نیچے گر گئی۔ رتنا کو حملہ ور ہوتے دیکھ کر اگر وہ جلدی سے سر نہ جھکا لیتی تو رائفل کا بٹ اس کے شانے کے بجائے سر پر لگتا اور کھوپڑی پاش پاش ہو جاتی۔ میں نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیپ روک لی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے رتنا کو گور کر دیکھا اور چھلانگ لگا کر جیپ کے پچھلے حصے میں آ گیا۔ بیلا منہ کے بل سیٹوں کے درمیان گری تھی۔ شانے پر رائفل کی ضرب کے علاوہ اسے گرنے سے بھی چوٹ لگی تھی۔ میں نے اسے باہوں سے پکڑ کر دوبارہ سیٹ پر بٹھا دیا۔ میرے ہاتھ پیر کھول دو، میں اس کتیا کو بتاتی ہوں کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بیلا کے حلق سے بلی جیسی اغراہٹ نکلی۔ مجھے کسی ڈنگ کی جگہ پر پہنچ لینے دو، میں تم دونوں کو قوت آزمائی کا پورا موقع دوں گا، میں نے اپنی سیٹ پر آتے ہوئے کہا اور رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، رتنا تم بھی ذرا اپنے غصے پر قابو رکھو۔ بیلا اس وقت ہماری قیدی ہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنیوا کنونشن کے مطابق جنگی قیدیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک غیر قانونی ہے۔ قیدی کی دیکھ بھال کرنا، اسے اچھی حالت میں رکھنا ہمارا فرض ہے۔ جنگی قیدی، رتنا غرائی، تم نہیں جانتے انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ان کے سورما تو دندناتے ہوئے گولڈن ٹیمپل میں گھس گئے تھے اور وہاں سے پکڑے جانے والے نوجوانوں کے ساتھ انہوں نے جو بے ایمانہ سلوک کیا اسے دیکھ کر شیطان کا بھی سر جھک گیا تھا۔ ان لوگوں نے خالصہ تحریک کے دوران ہمارے جتنے بھی نوجوان پکڑے تھے ان میں سے اکثر کو اس طرح غائب کر دیا کہ ان کا آج تک پتہ نہیں چلا، اور جن کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا وہ زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو گئے۔ کسی کی آنکھیں نکال دی گئیں، کسی کی ٹانگیں توڑ دی گئیں اور کسی کے بازو کاٹ دیے گئے، اور تم کہتے ہو کہ مجھے اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ اسے تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے صرف رائفل کا بٹ مارا ہے، اس کے گندے شریر میں گولیوں سے سوراخ نہیں کر دیے۔ تمہیں اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع ضرور ملے گا، مگر بیلا اس وقت ہماری قیدی ہے، میں نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو یہی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ میں نے آخری جملے دھیمے لہجے میں کہے تھے تاکہ آواز بیلا کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ بیلا پچھلی سیٹ پر کرا رہی تھی۔ رائفل کے بٹ سے اسے یقیناً زوردار چوٹ لگی تھی اور ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ اپنی چوٹ سہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے جیپ کو حرکت میں لے آیا اور بتدریج اس کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ اب سڑک کے اطراف میں خود رو جھاڑیاں نہیں تھی، باقاعدہ کھیت تھے اور جا بجا اونچے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔